الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج 10ویں تراویح اور 9ویں رمضان کے روزے مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائیوں اور بزرگوں، آج 10ویں جز کی تلاوت نماز تراویح میں کیا ہوں، جس میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ 2 سورتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں تقریباً جو مضامین اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ یکساں ہے، جس میں زیادہ تر غزوہ بدر کی کیفیت اور حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کی شکست کا خوب ذکر کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے اللہ کی طرف سے کامیابی کا ایک بہت بڑی نعمت اور تحفہ عطا فرمایا گیا، اور کافروں کے لیے ذلت اور شکست اور عذاب اور انتقام کی کیفیت اور ان کی ذلت اور رسوائی پوری دنیا بلکہ قیامت تک کے لیے ذکر کیا گیا۔ لہٰذا اس صورت پاک کی قبولیت اور اس صورت پاک کی محبوبیت بڑی بڑھ جاتی، اس معنی کر کہ اس میں مسلمانوں کی کامیابی کے ہر وہ طریقے اور فن اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ اس صورت پاک پر عمل کرے اور ان صورت پاک کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہر وہ پریشانی، ہر وہ کیفیت جو اسلام اور اسلام والوں کے خلاف دشمن اسلام پیدا کرتے ہو، اس کی دفاع اور اس کی مسرات اور تکلیفوں کو ہٹانے کے لیے اس صورت پاک کی روشنی میں اگر تیاری کی جائے اور اس صورت پاک کی روشنی پر عمل کیا جائے تو یقیناً ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی اور فتح ہے۔ اسی لیے اس صورت پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے خلوص وللہیت کا خوب ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے ایمان اور یقین کا بھرپور تائید کیا گیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت، تقوی، توکل، ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا خوب ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر ان سبھی کو کامیابی ملی تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان، یقین، تقوی، رسول کریم علیہ السلام سے غایت درجے کی محبت اور آپ کی اطاعت و فرما برداری صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے رگ و ریشوں میں خوب بسی رچی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو بھرپور کامیابی نصیب فرمایا۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین کفر کی سازشوں سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو تیار اور تیاری کی کوشش کی خوب ترغیب بھی دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یعنی تم تیاری کرو جتنے تمہارے اندر استطاعت ہے، قوت ہے، چاہے گھوڑوں کو پال کر کے، گھوڑوں کی پرورش کر کے، اس کی چھاونیاں لگا کر کے،
جو بھی استطاعت اور قوت اور طاقت اور تدبیر ہو، زمانے اور حالات کے تقاضوں کے ساتھ تم تیاری کرو۔ کس کے لیے؟ عدو اللہ و عدوکم۔ سب سے پہلی بات، تمہاری ان تیاریوں سے، تمہاری ان کوششوں سے، تمہاری ان فکروں سے ایک دشمنوں کے دل میں ایک رعب کی کیفیت پیدا ہو اور ان کے اندر میں تمہارے زندگی اور زندہ پن ہونے کا ایک احساس ہو، لہٰذا اس بنیاد پر تم تیاری کرو۔ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے سلسلے میں، یا اس کے علاوہ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی شکلیں ہو، جو بھی چیزیں ہو، اس کے خلاف تم تیاری اور اپنے اندر میں وہ قوت اور ہمت اور فکر پیدا کرو۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ تمہارے دشمنوں کو، تمہارے خلاف آنے والوں کو، تمہارے ساتھ سازشوں کرنے والوں کو تمہیں پتہ نہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ تم اس تیاری کرنے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے، جو کچھ تمہارا مال اس میں لگے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سب میرے راستے کے لیے ہے، لہذا میں پورا بدلہ دوں گا اور ظلم نہیں کروں گا۔ لہذا اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ جتنی بھی کوشش ہو اور جتنی بھی تدبیریں ہو اپنے بچاؤ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے، اور اسی طرح سے جو بھی اسلام اور ایمان پر کوئی بھی آنچ آ رہی ہو، ان ساری چیزوں کو دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے، زمانے اور حالات کے اعتبار سے وہ بہت ہی مستعد رہے، چوکنا رہے، غفلت میں نہ رہے، بلکہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے، زمانے اور حالات کے اعتبار سے جو بھی شکل بن سکتی ہو اس کو اپنانا چاہیے، اور مسلمانوں کو خوب اس کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو لے کر کے گھوڑ سواری اور گھوڑوں پر دوڑنے بھاگنے کی آپ ترتیب دیا کرتے تھے اور تربیت فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کا وہ حصہ آج بھی موجود ہے جو چھتریوں والا اندر کا حصہ ہے، جس کو رحاب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد آپ باہر نکلتے تھے اور گھوڑوں کو سامنے گھڑ سواروں کو بلاتے تھے اور ایک دوسرے سے دوڑ اور سبقت کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ آپ کبھی کبھی انعام اس پر رکھا کرتے تھے اور آپ حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ صحابہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس عمل میں رہا کرتے تھے اور فرما برداری کیا کرتے تھے، گھوڑوں کو پالتے تھے، گھوڑوں کو کھلاتے پلاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہ جنگی ایک سامان اور ایک تدبیر تھی جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس عمل میں برابر شریک رہتے تھے۔ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جب بھی جس شکل میں اسلام اور ایمان کے خلاف کوئی بھی بغاوت ہو، کوئی بھی کوشش ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی دفاع کرو، اس کے لیے اپنی تدبیریں کام میں لاؤ، اپنے اندر میں وہ حوصلہ پیدا کرو، بزدلی کی کیفیت نہ لاؤ، اور جو کچھ تم اس سلسلے میں کوشش کرو گے مال کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے، فکر اور تدبیر کے ذریعے سے، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین ان تمام کوششوں پر، عمل پر اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی ظلم نہیں کرتا اللہ رب العالمین، ثواب کو کم نہیں کرتا اللہ رب العالمین، اسی لیے فرمایا الیکم وانتم لا تظلمون۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ حکم عمومی طور پر میں ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے اس پر عمل کرنا۔ جب بھی جس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، اگر ہم کو ایک ڈھیلے پھینکنے کی تدبیر اور طریقہ بنانا پڑے تو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے
مال اولاد کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تدبیر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ صحابہ کا بھی رہا ہے، یہ طریقہ ہمارے اکابر و اسلاف کا بھی رہا ہے۔ ہر دور ہر زمانے میں اس کی پوری کوشش اور تیاری کی ہے۔ ہمارے اس ملک میں جب انگریزوں کے خلاف جب جہاد کا فتویٰ دیا گیا اور جب علماء میدان میں نکلے ہیں اور اپنے بڑوں کی ترتیب اور ان کے فتوے کی روشنی میں جب اپنے خانقاہوں سے باہر آئے، اپنی درسگاہوں سے باہر آئے اور کھل کر کے اس ملک کی آزادی کی فکریں لے کر کے جب نکلیں تو اللہ اکبر، بڑے بڑے اکابر و اسلاف اپنی کوششوں میں لگ گئے۔ جن کو جس طرح سے بھی آیا، آپ وہ اور اکابر و اسلاف کبھی بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی پوری طاقت توانائی اس پر لگا دیے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ الرحمہ بڑے مشہور و معروف عالم دین ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں فتویٰ آ گیا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا، اور آپ جب اس کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ہمارا ملک آزاد ہو جائے، انگریزوں کی غلامی سے ہم سب کو آزادی مل جائے اور ہم سب کو انگریزوں کے ظلم و بربریت سے ایک آزادی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس موقع پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ جامع مسجد دلی کے خطیب ہوا کرتے تھے۔ آپ اس وقت میں گرم اور گرمی کی کیفیت میں جب دلی جامع مسجد کا صحن کا سرخ پتھر، لال پتھر گرم سورج کی گرمی سے بالکل جل جاتا تھا اور گرمی اور تپیش کے وقت میں اس پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، انسان کا چلنا مشکل ہو جاتا تھا، اس موقع پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس سرخ پتھر پر عین گرمی کے وقت میں جس وقت سورج کی پوری تپش اور طاقت اور گرمی کی کیفیت ہوتی تھی، آپ دوڑتے تھے، چلتے تھے، کبھی اس پر لیٹ جاتے تھے۔ لوگ پوچھا کرتے تھے، آپ کی خاص مریدین آپ سے سوال کرتے تھے، حضرت اتنی مشقت اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سرخ پتھر پر، گرم گرم پتھروں پر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اگر ہم کو اپنے اس ملک سے اور فتوے کی روشنی پر، جہاد کی اس فتوے پر اگر ہم کو اس کو عمل کرنا پڑے اور انگریزوں کو اپنے ملک سے نکالنا پڑے اور اس کے مقابلے میں ہم کو جنگ کرنا پڑے تو اسماعیل شہید دہلوی اسماعیل کو کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو، نہ چلنے میں، نہ کسی طرح سے اس کے مقابلے آنے میں۔ اسی لیے گرم پتھروں پر چل کر کے ہم عادت بنا رہے ہیں، اگر جنگلوں سے، پتھریلی راستوں سے جس حالات میں بھی ہم کو عمل کرنا پڑے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہی حکم ہم کو میرے رب کی طرف سے ملا ہے اور یہی تربیت اور یہی شان ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ آپ پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تھے۔ حضرت علیہ الرحمہ کبھی کبھی جمنا کی ندی جو دلی اور آگرہ کی کیفیت میں چلتی ہے، اللہ اکبر، اس میں مخالف سمت آپ تیرا کرتے تھے پانی میں، لوگ پوچھتے تھے، آپ کہتے تھے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر انگریزوں کو پانی کے راستے سے بھی اگر بھگانا پڑے تو ہم کو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے میں پہلے سے اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہمارے اکابر و اسلاف کی ایک بڑی محنت تھی اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ آج ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم عیش و آرام کا غلام بن گئے ہیں، ان کی جنزیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، خانقاہوں کی نرم گدیوں پر، مدرسوں کی ان تمام حالات میں اور اپنے عیش و آرام کی رہائش میں ہم اس طرح سے اس وقت جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم کو آج کسی بھی حالات کا سامنا کرنے کے لیے ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ کیا یہ آیت کریمہ کسی اور قوم کے لیے ہے؟ کیا اس آیت کریمہ کا حکم کسی اور غیر کے لیے ہے؟ بلکہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، جوانوں کے لیے ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ان کے لیے ہے۔ اور ضروری ہے اپنے طور پر میں اپنی جان، اپنی عزت، اپنا مال، اپنی آبرو، ماں بہن بھائیوں، ملک کی سلامیت کے اور اس کے بچاؤ کے لیے ہم کو ہر ممکن اس طرح کی تیاریاں کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو چاق و چوبند رہنا چاہیے، بزدلی کی کیفیت اپنے دلوں سے نکال دینے چاہیے۔ یہی ہے اللہ رب العالمین کا
کا فرمان اور ارشاد کا مطلب۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت پاک میں جہاں دوسرے احکامات ذکر فرمائے ہیں، جہاں توبہ کی کیفیت بیان فرمایا ہے، جہاں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلتیں بتایا ہے، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے اخلاص اور ان کی خلوص کا بھرپور ذکر فرمایا ہے، جہاں پر میں کفر سے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے، جہاں پر اس صورت پاک کے اندر میں صحابہ کرام کی اس حوصلے اور ہمت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے کی محبت کا اظہار فرمایا ہے، جہاں پر اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے بے شمار دلیلیں پیش فرمایا ہے، جہاں پر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس تسلی کا ذکر کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ہجرت کی اس نقشے کو بیان کیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ ہم سب کا خالق و مالک نے ہم سب کو بیدار رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے اپنے طرز زندگی کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے عیش و آرام کی زنجیر جو ہمارے قدموں میں ہماری زندگی میں جو جکڑا دیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو فارغ کیجیے، ذرا نکلیے اور اپنے اندر میں ایک تبدیلی پیدا کیجیے، نرم گرم کی کیفیتوں سے ہٹ کر کے، جس طرح ہمارے اکابر و اسلاف نے اپنے ملک کی خدمت کے لیے، ایمان اور اسلام کی خدمت کے لیے، مسلمان اور انسانوں کی ہمدردی کے لیے جس طرح سے محنتیں مشقتیں کیے ہیں اور ہمیشہ اور ہر وقت اپنی تیاریوں کو جاری رکھے ہیں، آج ہم کو بھی اپنے طرز زندگی میں یہ ساری کیفیتوں کو پیدا کرنا ہے۔ اور اگر اسی طرح غفلت میں ہم رہ گئے اور اسی طرح سے ہم لوگ پڑے رہ گئے اور پھر اپنے اندر میں وہ بیداری کی کیفیت نہیں لائیں اور اپنے دشمن کو دشمن سمجھ کر کے اس کو دفاع اور اس کے مقابلے میں اور اس کی شر اور فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی اپنے اندر میں کوئی ایسی کیفیت نہ ہو، اپنے اندر میں کوئی ایسی تدبیر اور سوچ نہ ہو، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ایک زندہ انسان مردے کی لاش کی طرح ہے، اس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بیداری نہیں ہے، اس کے اندر میں کوئی فکر نہیں ہے، بس ایک دنیا دار ہے، ایک دنیا پرست ہے، عیش اور آرام کا یہ غلام بن گیا ہے۔ اگر اسی طرح سے مسلمانوں میں، علماء میں، بزرگوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، تاجروں میں، بہادروں، جوانوں میں اگر اسی طرح کی بزدلی کی کیفیت رہی تو یاد رکھیے میرے بھائی بزرگوں، ایک بڑی لمبی تاریخ شکست کی ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے ارشاد کا مطلب یہ ہے، زمانے اور حالات کے اعتبار سے جو بھی تیرے پاس میں شکلیں ہو، جو بھی تیرے سامنے چیلنج ہو، اس کے مقابلے کے لیے بیدار رہو، بزدل مت بنو، مزدل مت بنو، دنیا پرست مت بن جاؤ۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے سامنے اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی ایک بڑی خوبصورت اور حسین زندگی ہے جو اللہ رب العالمین نے مومن و مسلمانوں کے لیے بنا رکھا ہے، اس کی تیاری کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت پاک میں اس طرح کے حوصلے اور اس طرح کی باتیں بھی ارشاد فرما کر ہم سبوں کو اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت پیغام دیا ہے۔ اور یہ چیزیں یاد رکھیے اسی وقت ہو سکتی ہے، ان چیزوں کے اندر میں ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کا جو جذبہ، فکر اور کوشش اور محنت اگر ہے تو پھر ایک چیز اس میں ضرور کرنی پڑے گی، اور وہ چیز کیا ہے کہ ہم اپنے دین سے غایت درجے کی محبت کرنے والے بنے، ہم اپنے اللہ رب العالمین سے غایت درجے کی محبت پیدا کرنے والے بنے، اور ساتھ ساتھ اپنے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے خوب محبت کرنے والے جب بنیں گے، دین و شریعت کے مسئلے سے خوب عقیدت و محبت ہو اور عملی طور پر میں اس سے عمل کرنے کی کوششیں ہو، تبھی یہ سارے جذبات پیدا ہوں گے، تبھی یہ سب حوصلے ملیں گے، پھر اللہ کی رحمتیں ملے گی۔ اور اگر ان چیزوں سے ہمارا دل خالی ہے، اگر ان چیزوں سے ہم لوگ اپنے دلوں کو خالی رکھیں گے، نہ ایمان سے محبت، نہ اسلام سے محبت، نہ اللہ سے محبت، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو یاد رکھیے ایسے جذبات کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، ایسی کیفیت ہمارے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں جو یہ کیفیتیں تھیں، جو جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے غزوہ خندق ہو، چاہے جتنی بھی جس طرح کی بھی جنگیں ہو، ایک بہادرانہ اور اپنے اندر میں وہ حوصلے کے ساتھ میں ان کا نکلنا اس لیے آسان ہوتا تھا، اور اللہ ان کو اس طرح سے مضبوط کرتا تھا چونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول
रसूल की मोहब्बत थी, दीन की मोहब्बत थी, जन्नत की मोहब्बत थी। दुनिया से वो बेजार रहते थे, दुनिया से उनका दिल नहीं लगता था, तभी ऐसी कैफियतें उनके अंदर हमेशा पाई जाती थी। चाहे वो जवान सहाबी हो, चाहे वो बच्चे की कैफियत में हो, चाहे वो बच्चों का एक बड़ी तादाद क्यों ना हो और बूढ़े बुजुर्ग सहाबा क्यों ना हो, सबके अंदर में यकसा वो कैफियत पाई जाती थी, जिसकी तारीख़ जिसमें हम सब बदर की उस तारीख़ को अगर खंगालें और देखें तो हर तबके में वही मोहब्बत, वही कैफियत मिलती है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बड़ी शानदार कामयाबी अता फरमाया, जो हम मुसलमानों के लिए हौसला अफजा है। इसलिए गायत दर्जे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, तभी हम सबको कामयाबी मिल सकती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया, कह दीजिए मेरे महबूब, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। अल्लाहु अकबर। इस आयत करीमा के ज़िम्न में और इस आयत करीमा के इरशाद में अगर हम अपने ईमान को टटोल करके देखते हैं तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, हज़ार बार देखने के बाद भी हम कामिल पक्के सच्चे मोमिन मुसलमान नज़र नहीं आते हैं। अल्लाह ने क्या फ़रमाया कि जब तक कि तुम अपने बाप, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, बीवी और अपने ख़ानदान और अपने जमा किए हुए वो माल जिसके नुकसान से तुम बराबर डरते हो, उस तिजारत से जिससे के नुकसान से तुम डरा करते हो, वो तुम्हारे पसंदीदा महल घर जिससे तुम बड़ी मोहब्बत करते हो, अगर ये मोहब्बत तुम्हारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में ज़्यादा है तो तुम इंतज़ार करो हत्ता यअती अल्लाह बिअम्री, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई फ़ैसला आ जाए। इस आयत करीमा के ज़िम्न में हदीस की रोशनी में उलमाए मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम कामिल मुसलमान मोमिन नहीं बन सकते हो जब तक कि सारी चीज़ों से बढ़ कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नहीं बन जाओ। उस वक्त तक कि तुम्हारे दिल में वो यकीन और ईमान की वो तकमील और उस कैफियत और हलावत नहीं नसीब हो सकती है। इसलिए आज अगर हम देखते हैं तो अल्लाहु अकबर, दूर दूर ये कैफियत नज़र नहीं आती है। इसीलिए तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, पूछा था, उमर तुम मुझसे किस कदर मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त कहा था, या रसूल अल्लाह, अपनी जान के बाद आपसे सबसे ज़्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो कामिल मुसलमान नहीं हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही खौफ ज़दा हो गए और फरमाया, फिर क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर करो। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गिरहबान में झांके और अपनी निगाहें नीची करके दिल को टटोलें और फिर सर उठा कर कहा, या रसूलल्लाह, हम अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़ कर के आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आन या उमर, अब तुम कामिल मोमिन मुसलमान हुआ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज अगर इस नौयत से हम और आप अपने आप को देखें तो हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं, एक है अक़ीदत और एक है ईमान। आज हम लोग गायत दर्जे का मोमिन मुसलमान नहीं है, हमारे क़ल्ब में वो ईमान नहीं है, हमें अक़ीदत है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं। अक़ीदत इस माना कर कि ज़ुबान से मुझको इजहार कर देते हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन जब बारी आती है अमल करने की तो हम कोसों दूर पीछे भाग जाते हैं। पता चला ज़ुबानी अक़ीदत सिर्फ है और अक़ीदत का ताल्लुक़ ज़ुबान से है और ईमान का ताल्लुक़ क़ल्ब से है। जिसके दिल में ईमान होगा वो कभी खिलाफ रसूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो बाग़ी रसूल कभी नहीं बनेगा, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अमल नहीं करेगा, बल्कि वो अपने दीन पर बहुत ही गायत दर्जे का मजबूती के साथ कायम रहेगा। अल्लाह के
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और फरमान पर मर मिटने के लिए वो तैयार रहेगा। पता चला कि हम सबको सिर्फ दीन से, नबी से सिर्फ एक अक़ीदत है, ईमान की वो कैफियत नहीं है जो ईमान अल्लाह चाहता है। जो ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखने और लाने के लिए हुक्म कहा है, किया है, वो ईमान अभी हमारे अंदर नहीं है और हम इसकी अभी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्गों, फिर तो वही हाल है और वो कैफियत पर फिर हम सबको आना पड़ेगा और हम सबको मुसीबतों में जाना पड़ेगा, जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाए फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी। अगरचि उस वक्त के कुफ़ार व मुशरिकीन से ये कहा गया था फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यानी ये वाक़िए की तरफ उस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को डराया था कि अगर तुम मेरे नबी से हट जाओगे, मेरे नबी से तुम दुश्मनी करोगे, मोहब्बत नहीं करोगे, या वो मुनाफिकीन जो लोग थे जो सिर्फ ज़ुबान से अक़ीदत की कैफियत थोड़ी ज़ाहिर करते थे, ईमान से नहीं वो कहा करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला जब आया तो एक एक मुनाफिक को चुन चुन करके मदीने से अल्लाह ने बाहर किया, मुनाफिकों को दूर किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से, कुफ़ार व मुशरिकीन को बदर में ला कर के सबको कत्ल करवाया। पता चला अगर हम और आप सही दिलों से ईमान और यकीन कामिल के साथ अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेंगे, दीन से मोहब्बत नहीं करेंगे, यकीन कामिल नहीं पैदा करेंगे, तो हम सबको भी अल्लाह का हुक्म का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज वही कैफियत है और वही वो सारे मसाइल हम सब के सामने आज सामने हैं। इबरत लीजिए, इबरत लीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, वो वक्त आ गया है। अल्लाह साहब फरमाए वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, फासिक कौम को हिदायत अल्लाह नहीं अता फरमाता है। हम लोगों के दिलों में वो कैफियत नहीं है, फिस्क है, फजूर है, झूठ है, गीबत है, एक दूसरे के खिलाफ जाने का हमारा शौक़ है, दीन से काफ़ी बेजारी की कैफियत है। हमें एक गोश्त, 1 केजी गोश्त से जितनी मोहब्बत है उतना दीन और नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं है। आज हमें मस्जिदों के बंद होने पर जितनी फ़िक्र नहीं है, जितना हमें अफसोस नहीं है, उतना हम अपनी दुकान के बंद होने पर फ़िक्रमंद है, बाज़ार के बंद होने पर फ़िक्रमंद है, कपड़े नए ना होने पर फ़िक्रमंद है, रिश्तेदारों से ना मिलने पर फ़िक्रमंद है। लिहाजा हमको और आपको अपने दिलों में खूब खूब टटोल करके देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं ईमान के सिलसिले में, हम कहाँ खड़े हैं दीन के सिलसिले में। अगर यही कैफियत रही तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे की ज़िंदगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत पाक में कामयाबी जो हम मुसलमानों के लिए अता फरमाया है और ऐलान फरमाया है, वो है प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायत दर्जे की मोहब्बत करने में, ईमान की हलावत अपने दिलों में पैदा करने में, इसी में कामयाबी है और इसी में हम सब के लिए भलाई है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में सुन्नतों पर अमल कीजिए, आदत बना लीजिए, आदत बना लीजिए, दीन से मोहब्बत करने की अपने अंदर फ़िक्र पैदा कर लीजिए। थोड़ी देर दुनिया से अपने आप को अलग कर दीजिए, बंद होने दो, जाने दो क्या होता है। हमको और आपको अपने अल्लाह की तरफ रुजू हो करके फ़ैसला यही करना, यकीन करना है जो कुछ कर रहा है अल्लाह मालिक उसका है, वही हम सब का मुआविन भी है, मददगार भी है, मुहाफिज भी है, वही रोज़ी रिस्क का मालिक है। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, दीन से बेजार मत होइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत से बेजार नहीं होइए। और आखिर में यही अर्ज़ करूँगा हर एक से, चाहे वो दीनदार तबका हो, उलमा का तबका हो, चाहे वो जवानों का तबका हो, चाहे वो माँ बहनों का तबका हो, मैं सबसे यही कहूँगा अपने अंदर एक फ़िक्र पैदा कीजिए, अपने अंदर एक हौसला पैदा कीजिए। हालात और तकाज़े से अपने आप को समझौता नहीं, बल्कि अपने अंदर में वही जज्बा और वही हौसला पैदा कीजिए जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन मिन रिबातिल खैर। इन्हीं कोशिशों की बुनियाद पर सहाबा उस वक्त कामयाब हुए थे। और जब जिस तरह से मुसलमान नबी की मोहब्बतों में और आपकी अक़ीदतों में जब इस तरह के आमाल करते हैं तो अल्लाह की नुसरत और मदद ज़रूर मिलती है। इसलिए हम सबको भी इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए और फ़िक्र करनी चाहिए, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर हिदायत फरमाएगा। इंशाअल्लाह इस सूरत में बेशुमार ऐसे मसाइल हैं और
شمار ایسے احکامات ہیں جن کی بڑی تفصیلات موجود ہے۔ انشاءاللہ کل جو بیان ہوگا وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ دینے میں کتنا ثواب ہے، نہ دینے میں کتنا ثواب ہے، منکر کا کیا حکم ہے اور عمل کرنے والے کی کیا فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ آپ کو بھی سننے کی توفیق دے، ہمیں بھی کہنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔